ایک عضو کھو جانے کا کیا غم، دوسرے اعضاء تو سلامت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا شعر ہے، اگر اللہ میری آنکھوں سے نور لے لے تو میری زبان اور کانوں میں تو روشنی ہے۔ میرا دل ذکی ہے، عقل میں کجی نہیں، میرے منہ میں تلوار کی طرح چلتی زبان ہے۔ جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اس میں خیر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216۔ بشار بن برد نے کہا، دشمن مجھے آر دلاتے ہیں حالانکہ عیب تو انہیں کے اندر ہے۔ اندھا کہا جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ جب آدمی مردانگی و تقویٰ رکھے تو آنکھوں کا اندھا پن کیا نقصان دے گا۔ اندھے پن میں اجر ہے، ذخیرہ ہے اور عصمت ہے، اور میں ان تین چیزوں کا ہی محتاج ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بشار بن برد کی باتوں میں فرق ہے۔ اسی طرح صالح بن عبد القدوس جب اندھا ہو گیا تو اس نے کہا، دنیا کو سلام ہو کہ بوڑھے اور اندھے کے لیے دنیا میں کیا رکھا ہے۔ آدمی جیتے جی مر جاتا ہے، چھوٹی امیدیں اسے جھٹلاتی رہتی ہے، جیسے طبیب کہتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، بعض بات سے قریب ہیں، قضا لا محالہ نافذ ہوتی ہے، قبول کرو یا انکار کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جو اعضاء پر راضی ہو جاتا ہے اسے ثواب ملے گا، جو انکار کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میمون بن مہران کو لکھا، تم نے عبد الملک پر میری تعزیت کی ہے، مجھے اس معاملہ کا برابر انتظار رہا، جب ایسا ہو گیا تو میں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ گردش ایام۔ روایت ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بقی بن مخلد کی بیماری میں زیارت کی اور ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، تمہیں ہر حال میں اللہ کے ثواب سے خوش ہونا چاہیے، صحت کا زمانہ یا بیماری کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایام صحت میں بیماری کا خیال بھی نہیں گزرتا، اس لیے انسان کے عزائم بڑھ جاتے ہیں، اس کی امیدیں اور آرزوئیں بڑھتی ہیں، اور شدید بیماری کے دنوں میں صحت کا خیال نہیں آتا، اس لیے امیدیں کمزور ہو جاتی اور ہمت سست اور مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی یہ بات ارشاد الہی سے ماخوذ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر اس سے کھینچ لے تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر اس سختی کے بعد نرمی و نعمت کا مزہ پہنچاتے ہیں تو کہہ اٹھتا ہے کہ میری مشکلات دور ہو گئی، پھر اتراتا اور مست ہو جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 9 تا 11۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے اندر جو صفات ذمیمہ ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، سوائے ان مومن بندوں کے جن پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ جب انسان کو نعمت کے بعد شدت پہنچتی ہے تو وہ مستقبل کے بارے میں یاس و قنوط میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی ماضی و حال کا انکار کرنے لگتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں اور کوئی فراخی پائی ہی نہیں۔ ایسے میں اسے شدت کے بعد کوئی نعمت ملے تو کہتا ہے کہ میری مشکلات دور ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی نقصان یا آفت لاحق نہ ہوگی۔ اب وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، دوسروں پر فخر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو ہوتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، اعمال صالح کیے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 11۔
زمیں اور بھی آسماں اور بھی ہیں۔ ایک کا قول ہے سفر اندیشوں اور تفکرات کو ختم کر دیتا ہے۔ حافظ الرام ہرمزی اپنی کتاب المحدث الفاضل میں طالب علم کے لیے سفر اور اس کی لذتوں کے وصف اور سفر کی مذمت کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، سفر کرنے والوں پر معترض یہ جان لیتا کہ سفر کرنے والے کو سفر میں کتنی لذت ملتی ہے، وطن سے جدائی پر کیا نشاط حاصل ہوتا ہے، منازل، پڑاؤ اور ظاہر و باطن میں مختلف ملکوں کے نشیب و فراز، باغات اور کھیتوں کے مناظر سے آدمی کے اعضاء و جوارح کو کتنا سکون اور لطف ملتا ہے، نئے چہرے دیکھنے، ملکوں کے عجائب کے مشاہدے، رنگوں اور زبانوں کے فرق و اختلاف، گھنے اور سایہ دار درختوں کے سائے میں بیٹھنے، آرام کرنے، مساجد میں کھانے، وادیوں میں پینے اور رات کی نیند میں نوکر چاکر کو چھوڑ کر ساتھیوں سے للہ فی للہ دوستی کرنے میں کیا مزہ ہے، اور جب مسافر اپنے مقصد کو پا لیتا اور اس مجلس میں آ جاتا ہے جس کا سفر کیا تھا اور مشقتیں اٹھائی تھی، تو اسے پتہ چلے کہ دنیا کی لذتیں اور عیش و آرام تو انہیں مشاہد، ان کے محاسن، ان مناظر سے شاد کام ہونے اور ان فوائد کو لوٹنے میں ہے، اور ان لذتوں سے یہ معترض اور اس کے جیسے لوگ محروم ہیں۔ شاعر نے کہا، جس جگہ تمہاری اہانت ہو وہاں سے خیمے اٹھا لو، ذلت کی جگہ سے بچو، ذلت بچنے کی ہی چیز ہے۔ وقفہ۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ابتلا میں ڈالتا ہے، جو اس پر راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوگا، جو اس پر ناراض ہوگا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ سب سے کڑا امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر ان کے بعد جو افضل ہو، پھر ان کے بعد والوں کا، جس کا جیسا مذہبی حال ہوتا ہے ویسا ہی ابتلا بھی ہوتی ہے۔ جو دینی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ وہ خیر ہی میں رہتا ہے، اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے آسانی ملے تو شکر کرتا ہے، تو شکر بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ جان لیجیے کہ سارے لوگ مل کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ دے سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ صالحین کی درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کچی کھیتی کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا دائیں بائیں مائل کرتی رہتی ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں حزن و ملال نہ کرے۔ ابو ریحان البیرونی متوفی 140 ہجری کو خاصی طویل عمر ملی کہ 78 سال تک علوم کی تحصیل اور کتابوں کی تصنیف میں لگا رہا، نئے ابواب و آفاق واکرتا، علوم کے دقیق اور عمیق مباحث کا احاطہ کرتا، اس کے ہاتھ سے قلم جدا ہی نہیں ہو پاتا، آنکھیں مطالعہ پر اور قلب فکر پر جمع رہتا، ضروری کھانے پینے کے علاوہ جس سے زندگی بنی رہے سارے سال اس کا طریقہ بس یہی تھا کہ نئے نئے علوم کی کھوج کرتا اور نئی نئی تحقیقات کرتا رہتا۔ فقی ابوالحسن علی بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ریحان سے ملنے کے لیے آیا، اس کا آخری وقت تھا، سینے میں سانس پھڑپھڑا رہی تھی، نزع کا عالم تھا، اس وقت بھی اس نے کہا میراث میں جدات فاسدہ کا حساب آپ نے مجھ سے بتایا تھا، یعنی ننہال کی طرف سے۔ میں نے البیرونی پر شفقت کرتے ہوئے کہا، کیا اس حال میں بھی یہ سوال و جواب؟ کہا، ہاں بھائی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ دنیا کو اس حال میں چھوڑوں کہ مجھے اس مسئلہ کا علم ہو، نہ
یہ کہ میں اس سے لا علم رہوں۔ میں نے مسئلہ دہرا دیا، اس نے یاد کر لیا اور جس کا مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے بتا دیا۔ میں اس کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ رونے چلانے کی آواز آئی۔ یہ وہ بلند ہمتیں تھیں جو تمام سخت حالات میں راستہ بنا لیتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سکرات موت میں بھی جب کہ زخموں سے خون بہہ رہا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ نماز پوری کر لی یا نہیں۔ احد میں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ خون میں لت پت تھے، لیکن آخری سانس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ یہ ثابت قدمی اور دل کے ایمان و یقین سے معمور ہونے کی مثالیں ہیں۔ موت کا ایک اور قصہ۔ ابراہیم بن الجراح کہتے ہیں، ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار پڑے، میں ان کی عیادت کے لیے آیا، وہ بے ہوش تھے۔ جب افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، ایسے عالم میں پوچھ رہے ہیں۔ کہا، کیا حرج ہے، ہم اس پر غور کریں، ہو سکتا ہے کسی کو اس کی ضرورت ہو۔ پھر کہا، اے ابراہیم، رمی جمار میں کیا بہتر ہے، آدمی پیدل رمی کرے یا سوار ہو کر؟ میں نے کہا، سوار ہو کر۔ کہا، نہیں۔ میں نے کہا کہ پیدل؟ کہا، نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر کس طرح کرے گا؟ فرمایا، اگر وہ جمرات کے قریب ٹھہرا ہے تو پیدل جا کر رمی کرنا افضل ہے، اور اگر وہاں نہیں ٹھہرا ہے تو سوار ہو کر رمی کرنے جانا افضل ہے۔ پھر میں آپ کے پاس سے اٹھا، دروازے کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ ان پر رونے کی آواز آئی۔ ان کی وفات ہو چکی تھی رحمہ اللہ۔ ایک معاصر مصنف نے لکھا، اسلاف ایسے تھے کہ موت سر پر مسلط ہو گئی ہے، دم نکلنے والا ہے، بے ہوشی طاری ہے، لیکن چند لمحات کے لیے بھی افاقہ ہوا تو سیکھنا سکھانا شروع کر دیا، اصول و فروع کی بحث چھیڑ دی وغیرہ۔ اسی حال میں وفات ہو گئی۔ اللہ اللہ! علم ان کے دلوں پر کیسا چھایا ہوا تھا، ان کے اذہان و قلوب کو کیسے مشغول رکھتا تھا کہ نظر کے عالم میں اسے فراموش نہ کر پائے، اور اس حال میں بیوی بچوں یا کسی عزیز و قریب کو یاد نہیں کرتے بلکہ علم کو یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علم اور دین کے امام بنے، ان پر اللہ کی رحمت برسے۔ حالات سے نہ گھبرائیے کیونکہ انجام سے آپ آگاہ نہیں۔ مصنف و مورخ و ادیب احمد بن یوسف المصری اپنی شاہکار کتاب المکافات و حسن العقبہ میں کہتے ہیں، انسان یہ جانتا ہے کہ شدت و غم کے بادل چھٹ جائیں گے، صبح طلوع ہوگی اور دن نکلے گا، لیکن حادثات کے وقت انسانی طبیعت میں شکستگی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر دوا نہ کی جائے، بیماری بڑھ جائے، تکلیف میں شدت آئے، کیونکہ شدائد کے وقت اگر نفس کی تجدید و تقویت نہ ہوگی تو اس پر قنوطیت اور یاس طاری ہو جائے گا اور اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ جو لوگ مبتلا مصیبت ہوئے اور صبر کیا اور صبر کا پھل انہیں حسن عاقبت سے ملا، اس پر غور کرنے سے نفس میں بہادری پیدا ہوتی ہے، برابر صبر اختیار کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب اور حسن ظن ہوتا ہے کہ ابتلا کے آخر میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ کتاب کے آخر میں انہوں نے لکھا، بزر جمہر کا کہنا ہے کہ بخشش و عطا سے پہلے شدائد ایسے ہی ہیں جیسے کھانے سے پہلے بھوک کے احساس سے کھانا لذیذ ہو جاتا ہے۔ افلاطون نے کہا ہے، شدائد جتنا عیش و نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں اتنا ہی نفس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مصائب و شدائد نے جو دوست تمہیں دیا ہے اس کی حفاظت اور قدر کرو، اور نعمت و راحت نے جو دوست دیے ہیں انہیں بھول جاؤ۔ اس کا یہ بھی قول ہے کہ تعیش رات کے مانند ہے، جس میں تم جو کرتے ہو یا لیتے ہو اس پر غور نہیں کر سکتے۔ شدت دن کی مثل ہے جس میں تم اپنی اور غیر کی کوششوں کو دیکھ سکتے ہو۔ اردو شعر
کہتا ہے شدت ایسا سرمہ ہے جس سے تم وہ دیکھ سکتے ہو جو نعمت سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شدت کی حالت میں اصل مصلحت دو چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک، یہ مصیبت جھیلنے والے کا دل مضبوط ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے جو مالک اور رازق ہے۔ جب آدمی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ جو بھی ابتلا ہے اس پر اس کو ثواب ملے گا یا وہ کسی گناہ کا کفارہ ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر اور مستقل فائدے بھی ملیں گے، برعکس اس کے خدا سے تعلق کم رہا مخلوق سے زیادہ تو آفتیں بھی بڑھیں گی، تسنہ میں اضافہ ہوگا، وہ شدائد اور بلائیں آ پڑیں گی جو ختم ہونے کا نام نہ لیں گی، اور وہ اندیشے لاحق ہوں گے جن سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسی حالت میں تو بس بندہ اور اس کے رب کے مابین سرگوشیاں ہی کام آ سکتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہی بیدوں کو جانتا اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے بجائے بندوں سے زیادہ تعلق رکھا جائے تو اس میں پریشانیاں بڑھیں گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ مایوسی کے وقت اللہ کی جانب سے ایک روحانی و قلبی سکون کا جھونکا آتا ہے جو بندوں میں سے جسے وہ چاہے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ فراخی لانے اور معاملوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، وہی بہترین مرجع ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ میں نے تنوخی کی کتاب الفرج بعد الشدہ کا کئی بار مطالعہ کیا، اس سے 3 خاص فائدے حاصل ہوئے۔ ایک، اس بات کا یقین کہ تکلیف کے بعد فراخی ہونا سنت الہی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جیسے رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے۔ دوسرے، مصائب زیادہ تر بندے کے دین و دنیا میں فائدوں کا باعث ہوتے ہیں جبکہ راحتیں برعکس ہوتی ہیں۔ تیسری بات، نقصان کو دفع کرنے والا، فائدے پہنچانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ جو پریشانی ہمیں لاحق ہوئی ہے وہ چوک نہیں سکتی تھی، اور جو چوک گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی تھی۔ دنیا اس سے بہت حقیر ہے کہ اس پر غم کیا جائے۔ ابن المبارک مشہور و معروف عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ عدی بن زید کا قصیدہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ امیر طاہر ابن الحسین کا محل مجھے دے دیا جائے۔ عدی کا قصیدہ مشہور ہے، اس میں یہ مصرعے بھی ہیں جن کا مفہوم یوں ہے: دوسروں کی مصیبتوں پر خوشی منانے والے، کیا تجھ سے اس بات کا کوئی پیمان باندھا گیا ہے کہ ان جیسی مصیبت تجھ پر نہیں پڑے گی؟ کیا زمانہ نے تجھ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا؟ پھر یہ خوشی کس لیے؟ صحیح حدیث میں آیا ہے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کی ایک ٹانگ کے برابر بھی قیمت رکھتی، وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے نہ پلاتا۔ یہی دنیا کی قیمت اور اس کا وزن ہے، لہٰذا اس پر اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ کس لیے؟ خوش بختی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر، اپنے مستقبل پر، گھر والوں پر اور اپنی معیشت پر امن و امان کا احساس کریں۔ یہ چیزیں اللہ پر ایمان اور اس کی قضا و قدر پر کھوئی تسلیم و رضا، قناعت اور صبر جیسی صفات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ حزن کی کیا گنجائش؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ سورہ نمبر 49 آیت نمبر 17۔ یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اسے اہل نظر ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کافر کو دیکھ کر یہ یاد کرے کہ اسے اللہ نے ہدایت دی اور نعمت اسلام سے بہرور کیا، اور یہ کہ اللہ نے اسے کافر جیسا نہیں بنایا جو رب تعالیٰ سے کفر کرتا ہے اور سرکش ہے، اس کی آیات کے معاملے میں الحاد سے کام لیتا ہے، اس کی صفات کا انکاری ہے
اور اپنے آقا و مولا خالق و رازق سے لڑتا ہے، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں کی تکذیب کرتا اور اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے آپ مومن و مسلم ہیں، موحد ہیں، اللہ و رسول اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، گرچہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہو، کیونکہ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے جو انمول ہے، جسے مال کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا ہے، اور نہ مادی چیزوں میں اس کی کوئی شبیہ ہے۔ کیا وہ جو ایمان والا ہے اور جو فاسق ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اہل نار کو دیکھیں گے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الوہیت کی صفات اور صفات کمال میں منفرد ہے۔ اس کلمہ کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی تنہا رب مانا جائے، وہی اللہ واحد ہے۔ محبت، جلال، تعظیم، خوف اور امید اور ان کے جو توابع ہیں یعنی توکل، انابت، رغبت اور خوف سب اسی کے لیے خاص کیے جائے، اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہوں اور ان سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، اس کے سوا نہ کسی سے خوف ہو، نہ امید، نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل ہو، رغبت صرف اسی سے ہو، خوف بس اسی کا، قسم بس اسی کے نام کی کھائی جائے، نظر صرف اسی کی مانی جائے، توبہ اسی سے کی جائے، حکم اسی کا مانا جائے، ثواب کی امید اسی سے ہو، شدائد میں اسی سے استغاثہ کیا جائے، پناہ اسی کی پکڑی جائے، سجدہ اسی کو ہو، ذبح اسی کے لیے اور اسی کے نام سے کیا جائے، اور ان تمام باتوں کا جامع یہ کلمہ ہے کہ عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔